بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا ہم نے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ایک لیکچر اس کا ہم نے کر لیا ہے، ریڈنگ اس کی لاسٹ لیکچر میں کی تھی. اس لیکچر میں بھی ہم ریڈنگ کریں گے، لیکن یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا آج کی ریڈنگ کا. مطلب یہ دو ریڈنگز میں، دو ویڈیوز میں ہم اسے فنش کر رہے ہیں. پہلی جو ہے ویڈیو وہ یہاں تک ہم نے یہ کیا تھا، جو ویڈیو بنائی تھی، اور یہ جو ہے آج کا لیکچر اور ویڈیو جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی. ان کانسیکوینسز آف ہز ڈیسیژن، اس کے فیصلے کے نتیجے میں آئی واز ان ڈیو کورس پلیسڈ ان دا تھرڈ اور لوئسٹ. تو میں بلاخر جو ہے وہ تیسرے درجے پہ یا بالکل نیچے والے درجے پہ مجھے رکھا گیا. ڈویژن آف دا فورتھ اور باٹم، جو کہ چوتھی کلاس کا یا بالکل باٹم جسے ہم کہتے ہیں نا، آخری کم ترین جو ڈویژن تھی وہ بنتی تھی. دا نیمز آف دا نیو بوائز، نئے لڑکوں کے نام، ور پرنٹڈ، وہ لکھے جاتے تھے ان دا اسکول میں، اسکول کی لسٹ میں، ان الفابیٹیکلی آرڈر، حروف تہجی کے لحاظ سے. اینڈ ایز مائی کریکٹ نیم، اور جیسے کہ میرا صحیح نام جو ہے اسپینسر چرچل، بگین ود این ایس، ایک ایس سے میرا نام جو ہے اسپینسر چرچل شروع ہوتا تھا. آئی گین نو مور ایڈوانٹیج، تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا فرام دا الفابیٹ، حروف تہجی سے، دین فرام دا وائڈر اسفیئر آف لیٹرز. یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں ان کے وسیع دائرۂ عمل کی نسبت مجھے اس طرح سے حروف تہجی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آئی واز ان فیکٹ اونلی ٹو، میں اصل میں صرف دو سے فرام دا باٹم آف دا ہول اسکول، سارے اسکول کی سب سے نیچے والی جو طے ہے اس سے دو لوگوں کے اوپر تھا. اینڈ دیز ٹو، اور جو وہ دو تھے یعنی جو اس کے بعد آتے تھے، آئی ریگریٹ ٹو سے، مجھے افسوس سے یہ میں کہتا ہوں، ڈس اپیئرڈ، وہ بھی غائب ہو گیا آلموسٹ امیڈیٹلی، تقریباً فوراً ہی، تھرو النس، کسی بیماری کی وجہ سے، اور سم ادر کاز، یا کسی اور وجہ سے. آگے دیکھیے گا نیکسٹ پیج. آئی کنٹینیوڈ ان دس unpretentious سچویشن، میں اس معمولی صورتحال میں رہا فار نیئرلی a year، تقریباً ایک سال تک. however by being so long in the lowest form، تاہم اتنی زیادہ دیر تک سب سے نیچے والی فارم میں یا درجے میں رہنے کی وجہ سے، I gained an immense advantage، مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا. کہاں پہ؟ over the cleverer boys، جو زیادہ ذہین بچے تھے ان کے اوپر. they all went on to learn Latin and Greek، انہوں نے لاطینی زبان اور یونانی زبان جو ہے وہ سیکھنا جاری رکھا. اینڈ splendid things like that، اور اسی طرح کی دوسری شاندار چیزیں. but I was taught English، لیکن مجھے جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ پڑھائی گئی. we were considered such dunces، ہم اتنے کند ذہن سمجھے جاتے تھے، that we could learn only English، کہ ہم صرف انگلش ہی سیکھ سکتے تھے. مسٹر سمویل a most delightful man، جو کہ ایک بڑا ہی خوش مزاج آدمی تھا. to whom، جسے my debt is great، جس کا کہ میں بڑا ممنون ہوں. was charged with the duty، اسے یہ ڈیوٹی دی گئی، یہ فرض دیا گیا کس چیز کا؟ of teaching the stupidest boys، سب سے جو احمق ترین بچے ہیں ان کو پڑھانے کا. کیا چیز پڑھانی تھی اس نے؟ the most disregarded thing، سب سے حقیر چیز کو پڑھانے کا. اور وہ حقیر چیز کیا تھی؟ namely، یعنی to write mere English، کہ صرف جو انگلش ہے وہ لکھی جائے. اس کو یہ جو ہے وہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ سب سے جو کند ذہن بچے، فضول سے بچے ہیں، ان کو وہ انگلش پڑھائے. he knew how to do it، وہ اسے کرنا جانتا تھا. he taught it، اس نے یہ چیز ہمیں پڑھائی. as no one else has ever taught it،
جیسا کہ کبھی کسی نے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھایا ہوگا. ناٹ اونلی ڈیڈ وی لرن انگلش، نہ صرف ہم نے انگلش جو ہے اس کو سیکھا، انگلش پارسنگ تھارولی، نہ صرف ہم نے انگریزی جو ہے اس کی پارسنگ کرنا مکمل طور پہ سیکھا. پارسنگ کیا ہوتا ہے؟ پارسنگ جو ہے بیٹا یہ گرامیٹیکل جو ڈسکرپشن ہے نا آف اے ورڈ، اس کو ہم کہتے ہیں. یعنی ایک لفظ جو ہے وہ گرامر میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کو جاننے کو کہتے ہیں ہم پارسنگ، رائٹ. تو ہم نے انگلش کی پارسنگ یعنی وہ جو ورڈ ہے گرامر کے لحاظ سے اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے وہ ہم نے مکمل طور پہ جاننا جو ہے وہ سیکھا. یعنی گرامر کو اچھی طرح سے پڑھا، ورڈز کے لحاظ سے ہی پڑھا کہ یہ گرامر میں کیا ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے، واٹ ایور جتنے بھی وہ گرامر کی ٹرمز ہیں اس کے لحاظ سے. تو یہ ساری پارسنگ ہوتی ہے. بٹ وی آلسو پریکٹائز کنٹینیولی، لیکن ہم نے مسلسل مشق بھی کی. کس کی؟ انگلش انیلسس کی بھی، جو ہم نے انگلش تجزیہ ہے اس کی بھی ہمیں ایکسرسائز یا مشق کی. یعنی ان کو آپس میں انیلسس بھی کرتے تھے ورڈز کا اور سینٹینسز کا. مسٹر سمرویل ہیڈ سسٹم آف ہز اون. مسٹر سمرویل جو ہے ان کا اپنا ہی ایک طریقہ کار تھا، اپنا ہی نظام تھا. کیا؟ ہی ٹک اے فیئرلی لانگ سینٹینس. وہ ایک بڑے سے سینٹینس کو لیتا اینڈ بروک اٹ اپ، اور اس کو توڑ دیتا، یعنی اسے تقسیم کر دیتا انٹو اٹس کمپوننٹس، اس کے جو کمپوننٹس ہیں، اس کے جو اجزاء ہیں ان میں بائی مینز آف بلیک، کالے رنگ کی مدد سے، ریڈ سرخ رنگ کی مدد سے، بلو نیلا، اینڈ گرین اور گرین رنگ کی مدد سے. وہ اس سینٹینس کے جو کمپوننٹس تھے ان کو اس میں تقسیم کر دیتا تھا. وہ کمپوننٹس کیا ہیں؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ جو ہے اس کو ایک کلر دے دیا، پھر ورب، پھر آبجیکٹ کو ایک کلر دے دیا، ریلیٹیو کلاز جو ہے اس کو دے دیا ایک کلر، کنڈیشنل جو کلاز ہے اس کو کلر کی اور دے دیا، کنجکٹیو اور ڈس کنجکٹیو جو کلازز ہیں ان کو کلر دے دیا. تو ان سب کو اس نے الگ الگ جو ہے وہ ایک کلر دیا ہوا تھا، اور وہ اس طرح سے ان چیزوں کو ایکسپلین کرتا تھا ود دا ہیلپ آف دا کلر. اب یہ دیکھیں آپ کہ جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے. سبجیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ سبجیکٹ اوبویسلی ہم اردو میں ہم کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہوتا ہے، فاعل، رائٹ. تو ون ہو ایکٹس ان اے سینٹینس اور ڈز سم تھنگ، اسے ہم کہتے ہیں جی سبجیکٹ، سمپل الفاظ میں. اور ورب جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ورب جو ہے وہ ہم فعل کو کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہوگی نا بات. اور آبجیکٹ جو ہے وہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ آبجیکٹ ہم اردو میں کہتے ہیں مفعول، یعنی جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یہ بڑی سیدھی سی ہمارے جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ جو ہیں، انہوں نے یہ ڈیفینیشنز کی ہوئی ہیں اور بڑی صحیح ڈیفینیشنز ہیں. آگے یہ دیکھیں ریلیٹیو کلاز. ریلیٹیو کلاز کیا ہوتی ہے؟ ریلیٹیو کلاز بیٹا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کلاز کیا ہوتی ہے. کلاز جو ہے، کلاز از اے گروپ آف میننگ فل ورڈس، رائٹ، وچ ہیز اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. اچھا جی، دیکھیں کہ کیا ہے. اے کلاز از اے گروپ آف ورڈز دیٹ انکلوڈز اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب. یعنی ایسا سینٹینس، ایسا گروپ آف ورڈ جس کے اندر سبجیکٹ ہو اور ساتھ میں ورب بھی ہو. اسے آپ عام طور سے ہم سینٹینس بھی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سینٹینس جو ہے وہ اس کی فارمیشن کچھ اور ہے کہ اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت ساری ایک یا دو یا تین، ایک نہیں دو یا تین کلازز سے مل کے وہ بن جاتا ہے، رائٹ. لیکن یہ جو کلاز ہے یہ اپنے اندر یہ چیز رکھتی ہے، سبجیکٹ بھی اور اس کے ساتھ ورب بھی. اب دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ریلیٹیو کلاز ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. ریلیٹیو کلاز بیٹا آپ
پروناؤن ذرا اپنے ذہن میں لے کے آئے نا. تو پروناؤن کون کون سے ہوتے ہیں؟ جو ریلیٹیو پروناؤن ہیں وہ کیا ہے وہ دیکھیں ذرا. ایک ہوتا ہے جی ہو، ایک ہوتا ہے دیٹ، ایک ہوتا ہے وچ، پھر ہوز، ٹھیک ہے، پھر ویئر، وین. یعنی اسے آپ ریکال کریں اپنی میموری تو آپ کو یاد آئے گا کہ ریلیٹیو پروناؤن جو ہے وہ اٹ از دیٹ پروناؤن وچ ریلیٹس اور کنیکٹس ٹو ورڈز اور ٹو سینٹینسز اور ٹو فریزز یا ٹو کلازز. ٹھیک ہے نا، جو دو چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن. تو ریلیٹیو کلاز بھی جو ہے یا ریلیٹیو کلازز جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ وہ ایسی کلازز ہوتی ہیں جو کہ اسٹارٹنگ ود دا ریلیٹیو پروناؤنس، جو کہ ریلیٹیو پروناؤن سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. اور وہ ریلیٹیو پروناؤن جو ہیں وہ بیٹا جی یہ ہیں، ابھی جیسے ہم نے ان کو انڈر لائن کیا ہے کہ یہ جب ان پروناؤن سے کوئی کلاس جب اسٹارٹ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ریلیٹیو کلاس ہے. رائٹ، آگے ذرا دیکھیں ہم. تو آگے ہے بیٹا کنڈیشنل کلاز. کنڈیشنل کلاز، یہ کنڈیشنل کلاز جو ہے اس کا بھی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کنڈیشنل کلاز وہ ہوگی جس کے اندر کوئی کنڈیشنل سینٹینس ہوگا یا اس میں کوئی کنڈیشن پائی جائے. رائٹ، تو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈیشنل کلاز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. کنڈیشنل کلاز جو ہے اس کو سم ٹائمز ایف کلاز بھی کہتے ہیں. ایف کلاز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایف لگا ہوتا ہے. آپ کو کنڈیشنل سینٹینس یاد ہے نا، ان سب میں ایف لگا ہوتا ہے. تو جہاں پہ وہ سینٹینس آئے گا وہ بڑے سمپل سی بات ہے کہ وہ کنڈیشنل کلاز ہوگی. رائٹ، اچھا جی، کنڈیشنل کلاز سم ٹائمز کالڈ این ایف کلاز. اچھا ٹھیک ہے، کہ ایف کلاز اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے یوزلی بیگنز ود ایف. تو عام طور سے یہ جو کنڈیشنل کلاز ہے یہ عام طور سے ایف یا انلیس سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی اس میں کنڈیشن کوئی لگا دی جاتی ہے. رائٹ، کیسے؟ سینٹینس دیکھیں، وی ول بی لیٹ، ہم لیٹ ہو جائیں گے، اف وی ڈو ناٹ لیو ناؤ. رائٹ، یہ اف آ گیا، صحیح ہو گیا نا. یا پھر وی ول بی لیٹ انلیس وی لیو ناؤ. تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے اور یہاں پہ یہ، اور یہ دونوں ہی جو ہے وہ ہمارے کنڈیشنل جو ورڈز ہیں، یا اسے کہہ لیں کہ یہ وہ والے ورڈز ہیں جو اس کو کنڈیشن کو شو کرتے ہیں. رائٹ، تو ایسے ورڈز جو ایف اور انلیس سے جب کوئی سینٹینس سٹارٹ ہو یا کلاس سٹارٹ ہو تو اسے ہم کنڈیشنل کلاز کہتے ہیں. رائٹ، نیکسٹ میرا بیٹا ذرا دیکھیں، ایک ہوتی ہے کنجنکٹیو کلاز. کنجنکٹیو کلاز کیا ہوتی ہے؟ کنجنکٹیو کلاز وہ ہوگی جو کسی چیز کو ملائے گی. دیکھیں نا، کنجنکشن سے ہے، ٹھیک ہے. تو کنجنکشن جو ہے وہ ملاتی ہے دو چیزوں کو یا دو ورڈز کو. کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی کلاز ہے ان وچ سم کنجنکٹیو ورڈ از یوزڈ. تو اس کے کنجنکشن جو ہے یا کنجنکٹیو جو کلاز ہے اس کے اندر کنجنکشن کے کوئی ورڈ یوز ہوں گے، کنجنکٹیو ورڈ جو آپس میں ملائیں گے. جیسے ابھی دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ایک سینٹینس ہے، آئی ٹولڈ ہم دس ہی نوز. رائٹ، تو اس کے اندر یہ جو دس ہے نا از اے کنجنکٹیو ورڈ، ایڈورب ہے نا اصل میں دس جو ہے. تو یہ اب اس کی وجہ سے یہ کلاز جو ہے یہ والی یہ کنجنکٹیو کلاز بن گئی ہے. نیکسٹ جو ہے نا وہاں پہ وہ ہے ڈسجنکٹیو کلاز. ڈسجنکٹیو کلاز کون سی ہوتی ہے؟ جو کسی چیز کو کنٹراسٹ کو ظاہر کرے. رائٹ، دیکھتے ہیں ابھی اس کی ڈیفینیشن. یہ ہے جی آپ کی ڈسجنکٹیو کلاز. تو یہ انڈیکیٹ کیا کرتی ہے؟ اٹ انڈیکیٹس a contrast or alternative. ٹھیک ہے، alternative between words یا clauses یا whatever، کہ ایسا ورڈ جو یا تو کنٹراسٹ کو شو کرے یا وہ کچھ الٹرنیٹیو پیش کر دے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسجنکٹیو کلاس. کیسے؟ دیکھیں ذرا، یہ ہے نا جان اور بوب may go but their sister may not. رائٹ، تو اس میں
جو یہاں پہ ہم نے اور، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الٹرنیٹیو یوز ہو رہا ہے نا، اور یہ جو ہے یہاں پہ کنٹراسٹ ہے بٹ، تو یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہے، ادھر دیکھ لیں، اور اینڈ بٹ آر ڈسجنکٹیو کنجنکشنز. تو یہ اس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں یہ سارے جو چیزیں تھیں، اور پیچھے وہ نون بھی اور وہ ورب بھی اور سبجیکٹ بھی، ان کو وہ مختلف کلر دے کے وہ واضح کیا کرتے تھے مسٹر سمرویل. ایچ ہیڈ اٹس کلر، ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہوتا تھا، اینڈ اٹس بریکٹ، اور ہر ایک کی بریکٹ ہوتی تھی الگ الگ، کلر بھی دینا اور اسے بریکٹ میں بھی لکھنا. اٹ واز اے کائنڈ آف ڈرل، یہ ایک طرح کی مشق ہوتی تھی. وی ڈیڈ اٹ آلموسٹ ڈیلی، ہم تقریباً اسے روز ہی کرتے تھے. ایز اے ریمینڈ ان دا تھرڈ 3 times، جیسا کہ میں یہ تیسرے درجے میں کوئی 3 دفعہ رہا ہوں، 3 times. ایز لانگ ایز اینی ون ایلس، میں کسی بھی لڑکے سے اس تھرڈ درجے میں 3 گنا زیادہ رہا ہوں. آئی ہیڈ 3 times ایز مچ آف اٹ، تو مجھے اس کا 3 گنا فائدہ ہوا. آئی لرنڈ اٹ تھورولی، یہ ساری جو مشق تھی، کہتا میں نے اسے مکمل طور پہ میں نے یاد کیا، سیکھا. دس آئی گاٹ انٹو مائی بونز، چنانچہ میں نے اس کو اپنی ہڈیوں میں جو ہے وہ میرے سما گئی، میں نے اپنے ہڈیوں میں اسے لے لیا. کس کو؟ دا اسینشل اسٹرکچر آف آرڈنری برٹش سینٹینس، عام برطانوی سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہے اسے میں نے اپنے ہڈیوں میں اتار لیا. اتنا میں نے اسے صحیح طرح سے پڑھا، دیکھا، یاد کیا، وچ از اے نوبل تھنگ، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اینڈ وین ان آفٹر ایئرس، اور جب پھر بعد کے سالوں میں، مائی اسکول فیلوز، میرے اسکول فیلوز، وہ میرے جو اسکول کے دوست تھے، ہو ہیڈ ون پرائزز، جنہوں نے پرائز جیتے تھے، اینڈ ڈسٹنکشن، اور امتیاز یا اعزاز، فار رائٹنگ سچ بیوٹیفل لیٹن پوئٹری، بڑی ہی خوبصورت لاطینی شاعری لکھنے پہ حاصل کیے تھے. اینڈ پتھی گریک ایپیگرامس، اور بڑے ہی پرمغز یونانی ضرب الامثال جو ہیں ان کے لیے انہیں انعامات ملے تھے. انہیں کیا کرنا پڑا پھر؟ ہیڈ ٹو کم ڈاؤن اگین، انہیں واپس نیچے آنا پڑا، ٹو کامن انگلش، عام انگلش، عام انگریزی جو ہے اس کی طرف آنا پڑا. کیوں؟ ٹو ارن دیئر لیونگ، اپنی روزی کمانے کے لیے یا ترقی پانے کے لیے انہیں پھر سے نیچے عام جو انگلش ہے اس تک آنا پڑا. I did not feel myself at any disadvantage، مجھے کوئی بھی کسی طرح سے کوئی نقصان یا ڈس ایڈوانٹیج میں نے فیل نہیں کیا کہ بھائی میں نے کوئی چیز جو ہے وہ ضائع کی ہے یا میرا کوئی نقصان ہو گیا اتنی دیر نیچے رہ کے. نیچرلی، فطرتاً، آئی ایم بائسڈ، میں جانبدار ہوں، ان فیور آف بوائز، ان لڑکوں کا، یعنی میں ان لڑکوں کا جانبدار ہوں یا میں ان کے حق میں ہوں، ایسے کہہ لیں. لرننگ انگلش، جو کہ انگلش سیکھتے ہیں. آئی ووڈ میک دیم آل لرن انگلش، میں ان سب کو جو انگلش ہے وہ سکھواؤں گا. اینڈ دین آئی ووڈ لیٹ دا کلیور ونس، اور پھر اس کے بعد جو ہوشیار لڑکے ہیں ان کو میں لرن لیٹن کہوں گا، کہ وہ ان کو میں لیٹن، لاطینی زبان جو ہے وہ سیکھنے دوں گا، ایز این آنر، ایک اعزاز کے طور پہ. اینڈ گریک، اور یونانی جو زبان ہے وہ ایز اے ٹریٹ، ایک تفریح کے طور پہ. بٹ دا اونلی تھنگ، لیکن ایک چیز، آئی وڈ وپ دم، جس کے لیے کہ میں انہیں پیٹوں گا. وپ کہتے ہیں چابک لگانے کو، تو میں ان کو پیٹوں گا، چابک لگاؤں گا، چھانٹا لگاؤں گا، یعنی ماروں گا. وہ کیا ہے؟ فار از ناٹ نوئنگ انگلش، وہ ہے ان کا انگریزی نہ جاننا، یعنی اگر وہ انگریزی نہیں جانیں گے تو ان کے لیے میں انہیں بہت سزا دوں گا، انہیں چابک لگاؤں گا. آئی ووڈ وپ دیم ہارڈ فار دیٹ، اس چیز کے لیے میں انہیں سخت طریقے سے چابک لگاؤں گا، سخت میں سزا دوں گا. ٹھیک ہے بیٹا، آج کا ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ یہاں پہ فنش ہو گیا. پھر نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ بیسٹ آف لک. خدا حافظ.